الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه القدسي قال الله تبارك وتعالى يا محمد منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، آج کی اس مبارک مجلس کا دلہا تو ہمارے حافظ زکریہ ہیں، جنہوں نے بھی قرآن پاک کی آخری سورت اور آخری آیت سنائی. یہ مجلس اور یہ مجمع آج ان کے حافظ قرآن ہونے پر منعقد کی گئی. اللہ تعالیٰ شانہ انہیں قرآن کے حروف کے حفظ کے ساتھ اللہ ان کو قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو حافظ قرآن کے ساتھ عالم قرآن اور عامل بالقرآن بھی بنائے. بزرگان محترم، آج اس جمعے کی رات میں اب آج ایک بہت بڑا مجمع
ضلع سورت قصبہ اولپاڑ کی جامع مسجد میں یہاں جمع ہے۔ اگر آج کی مجلس میں حافظ زکریا کے دادا حاجی عبدالرشید خان پٹھان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، آمین کو سب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، زور سے آمین کرو، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ فرشتہ صفت انسان اگر آج ہوتے اور اپنے پوتے کو دیکھ کر، حافظ قرآن دیکھ کر وہ اتنے خوش ہوتے کہ آپ نہ پوچھو بات۔ میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کے اس گھر میں مجھے کہا تھا مرحوم حاجی عبدالرشید خان پٹھان نے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مولانا میری آخری تمنا ہے یہ بچے آپ کو سونپے ہیں، یہ میرے بچے عالم بن جائیں، یہ میری زندگی کی تمنا ہے۔ آپ سوچو آخری زندگی میں لوگ کیا کیا تمنائیں کرتے ہیں، میرا بچہ مالدار ہو جائے، میرے بچے کے پاس گاڑی ہو جائے، میرے بچے کو فورن کے ویزا مل جائے۔ مگر ایک بوڑھا آدمی زندگی کی آخری ایام گزار رہا ہے، آخری سال گزار رہا ہے، اور اس کو آخرت کی فکر ہے کہ میری آنے والی نسل جو پوتوں کی شکل میں ہے یہ عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، قرآن کے قاری بن جائیں، تاکہ اللہ میری آخرت چمکا دے اور میرے درجات بلند۔ حقیقت میں آج یہ حافظ زکریا کے والد ہمارے بھائی معاذ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، حافظ زکریا کی دادی کو بھی، ان کے بھائی بہنوں کو بھی، ان کے تمام رشتہ داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں جس کی دہاڑی بھی نہیں نکلی ہے ابھی، اللہ نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تادم حیات اس کے سینے میں محفوظ فرمائے۔ تو یہ حاجی عبدالرشید خان مرحوم کی دعائیں تھیں کہ آج یہ بچہ حافظ بن رہا ہے، اور آپ کے سامنے اس کا بڑا بھائی مولی یحییٰ یعنی قریب عالم بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز، بولو زور سے۔ تو یہ سب چیزیں اگر گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، اولپاڑ والوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے، تو امت کے لیے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن کے حافظوں کی، قرآن کے عالموں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی چہیتا دوست ہو، کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی چہیتی بہن ہو یا خالہ ہو یا ممانی ہو، آپ کے محارم میں سے، چاہے سگا بھائی بہن ہو یا اولاد میں سے، کسی کا لیٹر آ جائے آپ کے نام، پوسٹ ہی میں آ جائے، چاہے ڈاک خانے میں آ جائے، آپ کے نام لیٹر آیا ہے اور پیچھے لکھا ہے، کون لکھنے والا ہے، آپ نام پڑھ کر ہی خوش ہو جائیں گے، اور پھر خط پڑھیں گے تو آپ اپنے دل سے پوچھو کہ پڑھنے والا کتنا خوش ہوگا، اور جب وہ لکھنے والے کو کہے گا کہ تیرا خط مل گیا ہے اور میں پورا مضمون پڑھا ہوں، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو، یہ قرآن پاک اللہ کا ایک خط مبارک ہے، بے شک بولو جو الامت کے نام ہدایت نامے کے طور پر، بے شک بولو زور سے، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اس کو پڑھے گا، بے شک بولو زور سے، تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس بچے کے حافظ ہونے پر اللہ خوش نہیں ہوگا؟ قرآن پاک میں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مومن کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے تو یہ نعمت ہے کہ اللہ اس مومن بندے اور بندی سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی کسی بندے اور بندی کے لیے بے شک بولو سب سے بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹری کا ڈگری تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، پورا مجمع زور سے بولو، میں آپ کو حقیقت سمجھا رہا ہوں، بولو غیر مسلم ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو زور سے۔
انجینئر زور سے بولو، انجینئر غیر مسلم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پروفیسر نہیں ہوتے، لیکچرر نہیں ہوتے، ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہوتے، ودھایک نہیں ہوتے، پرائم منسٹر اور پردھان منتری غیر مسلم نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتے ہیں۔ مگر مسلمانوں بے شک بولو قرآن سے بڑھ کر مومن کے پاس بے شک بولو کوئی نعمت نہیں، بولو زور سے بے شک اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں۔ ایجوکیشن لینا چاہیے، تعلیم دنیا کی کوئی بری چیز نہیں، تعلیم دنیا کی بھی اللہ ہی نے انسان کو دی ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو دنیاوی تعلیم بھی انسانوں کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ انسان تو بیچارہ ماں کے پیٹ سے آیا، ماں کے پیٹ میں اس کو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ میں کون۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی جاہل تھے۔ یہ مدرسے ہیں جہاں سے بچے فارغ ہوئے ہیں۔ آپ دنیاوی تعلیم لیتے ہیں تو ساتھ دینی تعلیم بھی لیجئے تو آپ کی زندگی میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ اونلی آپ دنیاوی تعلیم لیں گے تو آپ دنیاوی تعلیم میں یہ پڑھیں گے کہ یہ کرسی کس نے بنائی، تو کوئی جواب میں کہے گا کہ رمن کاکا نے بنائی، انسان نے بنائی، کوئی نام لے لو، کوئی بھی انسان نے بنائی۔ یہ اسکول کی تعلیم کی آخری حد ہے۔ سن لو، میں بھی کالج کیا ہوں، میں نے بی اے انگلش پاس کیا ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم گاہ ہے، چاہے امریکہ کی اسکول کیوں نہ ہو۔ یہ کرسی، یہ چیئر کس نے بنائی؟ تو اسکول والوں کی آخری علم کی حد ہے کہ رمن کاکا نے بنائی۔ مگر اس سے کام ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی کام تو آگے باقی، منزل اور باقی ہے۔ یہ مدرسہ آپ کو بتلایا گیا رمن کاکا کو کس نے پیدا کیا تھا؟ بولو زور سے، ذرا زور سے بولو نا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پورا مجمع جواب دو، رمن کاکا کو کرسی بنانے کی عقل کس نے دی تھی؟ یہ مدرسہ بتلاتا ہے۔ یہ ایمان بول رہا ہے، آپ جو بول رہے ہیں نا، یہ ایمان بول رہا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے، لگاؤ آپ، میں نے کہاں برا لگانے کو کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ صرف دنیاوی تعلیم دیں گے اور دینی تعلیم سے بچوں کو محروم رہیں گے، آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں میں سے نکل جائیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ جو بچوں کو دینی تعلیم نہ دے تو بچوں کو جاہل رکھنے کی بنیاد پر کہیں آپ کو جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیاوی تعلیم کے بھی فائدے ہیں اپنی جگہ پر، کوئی انکار نہیں کر رہا ہے۔ میری والدہ بیوہ تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، 32 سال کی عمر میں۔ میرے والد حضرت مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل جامعہ اسلامیہ ہی سے فارغ تھے۔ میری بیوہ والدہ کو یہ معلوم تھا کہ ایجوکیشن کے فائدے ہیں۔ میں ایس ایس سی کے بعد آگے پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اتنی سخت تھی تعلیم میں کہ نہیں، دین کے ساتھ دنیا پڑھنی پڑے گی۔ یہ دنیا کے علم مجھے بچپن سے ہی سکھایا تھا والدہ نے کہ یہ دنیا کا علم بھی، زور سے بولو، کس نے انسان کو دیا؟ بھائی بولو نے زور سے، اللہ نے۔ تو ایسے مدرسے میں بھیجا، ایس ایس سی کے بعد جہاں بی اے تک کی تعلیم تھی، دارالعلوم فلاح دارین ترکسر میں۔ اور میرا جب مارک شیٹ سال میں آتا تھا شابان میں، تو دیکھتے تھے کہ انگریزی میں، گنت میں، سائنس میں، ہسٹری میں، جیومیٹری میں اس کے کتنے نمبر آتے۔ آج میں دعا کرتا ہوں اللہ نے ان کو رمضان میں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ 45 سال تک دیوا گاؤں کی جوان لڑکیوں کو قرآن اور بیشتی زیور پڑھایا۔ پوری زندگی جوانی میں رہی، پردے میں رہی، پوری زندگی پردے میں رہی۔ درزی کلاس گاؤں کی بچیوں کو سکھاتی تھی اور حلال روزی کماتی تھی۔ پھر گاؤں والوں نے مدرسہ سپرد کیا۔
مگر دین کے ساتھ انہوں نے مجھے دنیا پڑھا. ان کو معلوم تھا کہ دنیاوی تعلیم کے فائدے. مجھے برابر یاد ہے، اللہ گواہ ہے، آج اولپاڑ کی جامع مسجد میں مجھے یہ کہتی تھی کہ انگریزی پڑھ لو، شاید کبھی اللہ نے مقدر میں لکھا ہو اور کہیں انگریزی میں دین کی بات کرنے کی باری آئی اور آپ صرف عربی جانتے ہو، امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ میں، تو آپ ان کے سامنے منہ بند کر کے بیٹھے رہو گے. آپ کس طرح کرو گے؟ آپ اللہ کا دین لوگوں کو کس طرح پہنچاؤ گے؟ برابر مجھے یاد ہے. آج میں ان سارے ممالک میں جاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور سنیچر اتوار کو جو بیانات ہوتے ہیں یوٹیوب پر ہے، دیکھ لو آپ، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ کے بیانات دیکھ لو آپ، وہ انگلش میں ہیں، چاہے وہ آدھے گھنٹے کے ہیں، مگر دیکھ لو آپ، وہ انگریزی میں ہے. وہ بھائی بے شک بولو نا، آپ دنیا بھر کی زبانوں میں اللہ کے دین کو پہنچا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ مدارس جہاں سے یہ بچے حافظ قرآن ہو رہے، عالم قرآن ہو رہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہمارے مدرسے میں بھی بچے ناپاس ہوتے ہیں. یہ شعبان کا مہینہ آئے گا نا تو مدرسے کے صدر گیٹ پر بورڈ لگتے ہیں، عربی پہلے میں اتنے ناپاس، عربی 2 میں اتنے ناپاس، عربی 3 میں اتنے فیل، عربی 4 میں اتنے فیل. مگر ہمارے بچے کبھی تاپی ندی میں کودتے نہیں. کبھی سنا کہ جامعۃ القرات کف لیتا یا ڈابھیل یا ترکسر کا کوئی لڑکا ناپاس ہوا تو ندی میں کودا؟ بھائی زور سے بولو، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنو گے، سنو گے بھی نہیں قیامت. کیوں؟ یہ نعمتوں پر شکر بھی سیکھتے ہیں مدرسوں میں، اور زور سے بولو مصیبتوں پر صبر بھی سیکھتے ہیں. یہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. دوسرے سال محنت کر کے اور زیادہ محنت کا، ایک بھی بچہ آپ کو نہیں ملے گا جو سوسائڈ کرے. ابھی 2-4 دن کے اخبار میں تھا، کوئی غیر مسلم بھائی مندر گیا تھا دور درشن کرنے کے لیے، اس کو بس میں اٹیک آیا، تو بس والے اس کو کوئی جگہ ہاسپٹل لے گئے، کاٹھیاوار کی سائڈ کا، اور تھا وہ انکلیشور کا ہندو بھائی. اس کو اٹیک آیا، ہاسپٹل لے گیا، ہاسپٹل میں اس کا انتقال ہو گیا. وہاں سے خبر آئی آئی ڈی کارڈ دیکھ کر، اس کا بچہ 12ویں کلاس انگلش پڑھ رہا تھا، انگلش میڈیم میں. اب باپ گزر گیا، اس کی خبر سنی تو 4تھے مالے پہ چڑھا اور اوپر سے خودکشی کر لی. یہ میرا باپ نہیں رہا تو میں کیوں رہوں، میں مر جاؤں. ایک مصیبت پر گھر والوں کے لیے دوسری مصیبت لایا ہو. آپ پوچھ لو، پیپر میں روز آتا ہے، SSC کی ایگزام ہوتی ہے تو تاپی ندی پر دیکھ لو آپ، یہ باقاعدہ نیٹ مارتے ہیں. میں نے بھروچ میں تو دیکھی، باقاعدہ بھروچ نرمدا پر نیٹ مارتے، پولیس کھڑی رہتی. کہ کوئی بچہ آتم ہتیا نہ کرے. لڑکے لڑکیاں ناپاس ہوتے تو آتم ہتیا خودکشی کرتے. آپ برا مت لگائے، میں قرآن کی سچائی اور مدرسوں کی دینی تعلیم کی برکت سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں کہیں دنیاوی تعلیم کا دشمن نہیں ہوں. میں نے خود نے انگریزی پڑھا ہے باقاعدہ. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ دنیا کی قوموں کو بتلا سکو. بے شک بولو کہ دین کی تعلیم دنیاوی تعلیم سے بے شک بولو بہترین چیز ہے. ابھی 15-20 دن پہلے کی بات، یہ بات پوری کر لوں، اس کے بعد میں اپنی اصلی بات پر آتا ہوں. ابھی ایگزام ہوئی چند دنوں پہلے، تو چند مہینے ہوئے ہوں گے، تو اخبار میں آیا تھا، تو پولیس کھڑی تھی وہاں. ایک لڑکی آئی، جوان لڑکی، سننے جیسی بات. جوان لڑکی آئی، پولیس نے کہا کہ ناپاس ہوئی ہے؟ کہا ناپاس ہوئی. کہا اگر کوئی SSC کا گورنمنٹ کا بچہ ہے، کسی نے SSC میں کوئی فیل ہوا، انہیں آتم ہتیا کی، تو اس کو پکڑ کر ماریں گے اور جیل میں ڈالیں گے. تو لڑکی کہہ رہی کہ گھبراؤ نہیں، میں SSC میں ناپاس نہیں ہوں، 12ویں میں ناپاس ہوئی ہوں. کہ تو تیرے ماتا جی کا نام لے کر کود پر اندر. ارے مطلب SSC والوں، ہم کو تو SSC کا کہا گیا، تو تیرے کود اندر. اس کو چھوڑ دیا، وہ کود گئے اندر. ابھی آپ لوگ پیپر پڑھ رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ سن رہا ہے. ابھی کسی بچے کو ناپاس ہونے کا ڈر تھا تو اس نے آتم ہتیا کر لی، 2-4 دن پر ہی اخبار میں. آپ سمجھو بات کو. جن علاقوں میں صرف دینی تعلیم ہے، جیسے بہار، بنگال، مدھیہ پردیش،
نیپال پڑوس کا ملک نیپال، ادھر برما، کشمیر، کنیا کماری، مدھیہ پردیش، ان علاقوں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں مدرسے پہلے سے ہیں، ان مدرسوں کو ہم پانی پلاتے ہیں۔ اب ہمارے بیانوں میں اعلان سنتے ہیں، آج بھی ایک مدرسے کا اعلان ہے آسام کا، دیکھ لو آپ۔ تو ان مدرسوں میں جہاں سکول نہیں تھی، میں نے ان مدرسوں میں سکولیں چالو کروائی، مدرسے ہی کی بلڈنگ۔ آج الحمدللہ 2400 کے قریب سکولیں ہمارے ہاتھ سے آل انڈیا میں شروع ہو گئی۔ بھائی زور سے بولو نے کتنی سکول ہیں؟ ابھی 600 باقی ہے، 3000 مکاتب ہمارے چل رہے، ابھی 600 سکول کھولنا باقی۔ یہ امت پیسہ دے گی تو وہ بھی شروع ہو جائے گا، دھیمے دھیمے ہر سال ہوتا ہی رہتا ہے۔ کوئی دشمن نہیں ہے ایجوکیشن کا، مگر ہمارا دکھڑا یہ ہے کہ آج کا مسلمان صرف ایجوکیشن پر دھیان دیتا ہے اور بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کرتا ہے، اور پھر یہ بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ ابھی کا قصہ سناؤ، ابھی ایک جگہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، مسلمان لڑکی، مگر اس کو بالکل دین نہیں پڑھایا تھا، اور کتنا پڑھایا تھا وہ بھی بتا دوں۔ روزانہ باپ انگلش میڈیم میں چھوڑنے جائے، مگر دین نہیں۔ کوئی حافظ جی کو پکڑ لیا تھا، وہ حافظ جی جو ہے ان کو قرآن کے حروف سکھاتے تھے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، دینی تعلیم نہیں، تعلیم الاسلام نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بیشتی ثمر نہیں، بیشتی زیور نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی ہونے سے پہلے ہماری کتاب بیشتی زیور کو مکمل پڑھ لے، یا ماں باپ اس بیشتی زیور کو مکمل کرا دیں گے پھر شادی کرائیں گے، تو کسی مفتی کو کوئی بھی میدان میں فتویٰ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ بیشتی زیور کے بارے میں نہیں، مگر ہم کو پڑھانا نہیں۔ اب اس کو ہنسنے میں نکال لیں گے، مگر صحیح قصہ کہہ رہا ہوں۔ یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے کیم چوراہے کے کوسمبا کے پاس، لڑکی کی شادی کرائی، دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس کے سسر ہیں نا، ان کو چائے پینے کی بہت عادت تھی، بہت چائے پیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں چائے پیتے ہیں۔ تو 8-10 دن تو اس نے بنائی، مگر اس بچی کی دینی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مسلم مسئلہ ہے کہ جیسے سگے ماں باپ ہیں، آپ کے سسرالی ماں باپ بھی، زور سے بے شک بولو، آپ کے ماں باپ کے برابر۔ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو دونوں کے بیچ میں پردے کا حکم نہیں۔ یہ بات سمجھو، اسلامی بات سمجھا رہا ہوں، زور سے بولو، دونوں کے بیچ میں پردے کا حکم، کیونکہ اس کو ماں کا درجہ دیا ہے اور ماں کو کہا گیا کہ یہ تیرے بیٹے کے برابر ہے۔ بھائی بولو نے بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اور باپ اگر جوان ہے اور بہو بھی جوان، یعنی سسر جوان ہے اور بہو بھی جوان ہے، تو زور سے بولو، زور سے جواب دو، دونوں کے بیچ میں پردے کا حکم نہیں۔ کیوں؟ دونوں باپ بیٹی کے برابر، یہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے۔ اب وہ لڑکی کو کچھ سمجھایا نہیں تھا دین کیا چیز ہے، وہ قرآن کے حروف صرف پڑھ کے گئی تھی۔ 10 دن کے بعد اس کا پتا خراب ہوا وہ لڑکی کا۔ اس نے گجراتی میں سسرے باجی کو کیا کہا خبر ہے؟ پاپا ہوں ننڈو لઈને بیٹھا છે એમ કે મોટું ટપેલું ચડાવી દે ને આખો દાડો એમ કે ચા પીયા જ કરો અંદરથી એમ કે હું દંડો લઈને બેઠા था। वो કિસ્સા मैंने निपटाया बीच में होगा। वो बुड्ढा इतना गर्म हुआ कि घरમાંથી કાર હમણાં જ તલાક આપી દે, હમણાં જ કાર અને ઘરમાંથી એમ કે શું સમજે છે મને, એમ કે ટપેલું ચડાવવાનું વાત કરે। یہ کیوں ہوا معلوم ہے آپ کو؟ آپ ہنسنے میں نہ نکال، یہ دین نہیں پڑھایا کہ یہ باپ کے برابر ہے۔ ارے 100 مرتبہ بھی چائے بنانے کو کہے تو نیکی سمجھو، یہ تیرے باپ کے برابر ہے۔ پھر میں نے سمجھایا، واپس بھیجا اس کو۔ ابھی جو ہے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، ایک بچے کے بعد طلاق کی بات آ گئی۔ بڑے میاں کے پاس اتنے بڑے طبیلوں کا مالک ہے، وہ 400-500 جانور تھے، دادا گیری کرتا تھا۔ ارے مول صاحب ہوئے بنے نہیں ہوئے کئی کام نہ ٹھلاوتا نہ کیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ سمجھو بات کو، آپ ہنسنے میں نہ نکالو۔ یہ ہماری بچیاں جو ایمان چھوڑ رہی ہے کالج سے یونیورسٹیوں سے، اور صرف کالج یونیورسٹیوں سے نہیں، وہ لڑکیاں جو جاب کرنے جاتی شہروں میں، دکانوں پر، مالوں پر، فیکٹریوں میں، وہاں بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔
یہ اس لیے کہ آپ نے دین نہیں پڑھا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے بھی ایک آدھ دو قصے ہوئے ہیں، مگر سنو، جب انسان ساتھ پڑھے گا کالج میں، یونیورسٹیوں میں یا بازاروں میں ساتھ کام کریں گے تو شیطان بہکائے گا۔ بھائی زور سے ذرا بولو نا، بہکائے گا کہ نہیں بہکائے گا؟ مگر پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ ان بچیوں کا ایمان مضبوط کرایا تھا ماں باپ نے۔ پہلے کے ماں باپ مکتب لازم بچوں کو پڑھاتے تھے، مار مار کے پڑھاتے تھے، اور آج کے ماں باپ کچھ نہیں، کوئی حافظ جی کو ڈھونڈتے، سائٹ پہ مل جائے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھاتے تھے، بات ختم ہو گئی، سند مل گئی۔ وہ بچیاں وہ غیر مسلم لڑکوں کو کہتی تھی کہ تم کلمہ پڑھو تو میں تیار ہوں تمہارے ساتھ، تو وہ ایمان لانے کا، دوسروں کو ایمان میں داخل کرنے کا بے شک بولو ذریعہ بنی تھی، اور آج ایمان چھوڑنے کا ذریعہ بن رہی۔ یعنی آپ یہ سمجھو ایک فیشن سمجھ رکھی۔ کل مہاراشٹر سانگلی شہر سے فون آیا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ اتنی بلا ہے یہاں کالج یونیورسٹیوں میں، کیا؟ میں نے کہا یہاں بلا نہیں، ساری دنیا میں یہی بلا ہے۔ بھروچ شہر میں 21 دن میں 13 لڑکیاں گئی، ایمان میں سے ہاتھ دھویا، اخباروں میں آیا، اخباروں میں نام کے ساتھ۔ یہ میں دنیا کے ساتھ دین کی تاکید کر رہا ہوں۔ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں بھی دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے بجائے یہ جہنم میں ڈال دے آپ کو۔ حالانکہ بیٹوں سے زیادہ فضیلت بیٹیوں کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جو معراج کی لمبی حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر فرشتوں کو دیکھا، دو سفید لباس میں کھڑے ہیں، دو مرد اور عورت کھڑے ہیں اور دو لڑکیاں کھڑی ہیں، آپس میں مناظرہ چل رہا ہے، دلیل بازی ہو رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں سفید لباس میں کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ دو مرد عورت کون ہے؟ کہا یہ ماں باپ ہے۔ یہ بچیاں کون ہے؟ کہا ان کی بیٹیاں ہیں۔ کہا کیا ہو کیا رہا ہے؟ معراج شریف میں جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے رسول، یہ ماں باپ پر جہنم واجب ہو گئی ہے، مگر ان ماں باپ نے ان بچیوں کو وَعَلَّمَهُنَّ وَأَدَّبَهُنَّ، ان کو دین سکھلایا تھا اور ان کو ادب اور سیرت سکھلائی تھی۔ آج وہ دلیل بازی میں فرشتوں کے سامنے جیت گئی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ بچیاں اپنے ماں باپ کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ جہنم میں جانے کی طرف جا رہے ہیں نے، پھر روتے ہیں، پھر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ ان کو دینی تعلیم دے۔ آپ کو پڑھانا ہے لڑکیوں کو، ساری دنیا میں کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، تو لڑکیوں کی کالج میں بھیجو پردے کے ساتھ۔ آپ لینے جاؤ، آپ چھوڑنے جاؤ تو شریعت اجازت دے گی۔ یہ علماء بیٹھے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مدرسہ ایسا ہو، مدرسہ سن لو، جہاں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہو، جوان، ایک درسگاہ اور ایک کلاس میں بٹھا کر قرآن اور حدیث پڑھانا بھی حرام ہے۔ زور سے بولو کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو کیا ہے؟ حرام۔ دین پڑھانا ایک کلاس میں بٹھا کر جوان لڑکے اور لڑکیوں کو، تو دنیاوی تعلیم کی اللہ آپ کو اجازت دے دے۔ کالجوں میں بھیجو لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی جائے، لڑکیوں کے ساتھ لڑکے بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ چند باتیں جو میں نے کہی نا، مدرسہ اور آپ سکول میں فرق سمجھ گئے ہوں گے، لہذا سکول بھی پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، مگر ذرا ساتھ ساتھ بولو اس کے ساتھ کیا پڑھانا ضروری ہے؟ زور سے بولو دین، زور سے بولو دین پڑھانا ضروری، ورنہ یہ بچے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی 2 آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے جنات اور ساری دنیا کے انسان مل جائیں، جو قبروں میں چلے گئے وہ بھی، جو بھی زندہ ہے وہ بھی، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی، تمام ایک جگہ جمع ہو جائیں اور قرآن جیسی کوئی کتاب تیار کرنا چاہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، بے شک بولو قیامت تک قرآن جیسی کوئی کتاب تیار نہیں کر سکتا۔
وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ رب العالمین کا کلام، مگر ہم اور آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گھروں میں کوئی گجراتی تفسیر رکھو، اگر آپ گجراتی جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں تو ہندی قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، انگلش جانتے تو انگلش میں ہونی چاہیے۔ یہ قریب راندیر میں مولانا صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں نے تو ان کو دیکھا نہیں، ان کا برسوں پہلے انتقال ہو گیا۔ ان کی گجراتی تفسیر راندیر جا کر پوچھو جامعہ میں، اشرفیہ میں، کہ مولانا صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، انہوں نے جو قرآن کی تفسیر لکھی تھی وہ کہیں ملے گی؟ آپ لوگوں کے لیے وہ بہت کام کی چیز۔ اللہ کرے کہ کسی کو توفیق ہو جائے، کوئی راندیر جا کر پوچھے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کی بڑی عزت ہے، کیوں کہ وہ رب العالمین کا کلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ذرا دھیان دو، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ دیکھو سب میں بہترین کہا، بہترین کیوں کہا؟ انگلش والوں کو نہیں کہا، سائنس والوں کو نہیں کہا، جیومیٹری والوں کو نہیں کہا، ہسٹری والوں کو نہیں کہا، الجبرا والوں کو نہیں کہا۔ قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن میں سیرت کا بیان، قرآن میں ادب کا بیان ہے، قرآن میں مسئلے مسائل کا بیان ہے، اور قرآن میں بے شک بولو زور سے اللہ کے احکام ہیں۔ قرآن میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتلایا گیا ہے، تو اسی کو سیکھنے والے کو بہترین کہا گیا، اور اسی کو سکھانے والے کو بہترین کہا گیا، کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کیسے سیکھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ، جیسے ان تین قاریوں نے آپ کو سنایا۔ الف کہاں سے نکلتا ہے؟ حمزہ، عین، غین، فا، خا، بڑا قاف، چھوٹا کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا، یہ سب حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، بہت آسان کام۔ یہ بڑودہ جاتا ہوں، بڑودہ میں رات کے مدرسے چلتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے، عورتوں کے الگ مدرسے چلتے ہیں، باقاعدہ قرآن تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ آخری زندگی میں لوگوں کو شوق پیدا ہوا کہ بھائی اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں۔ حافظ قرآن جیسے حافظ زکریا بن حافظ، اتنی زیادہ فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور بیان فرمائی کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور بولو ساتھ ساتھ میرے ساتھ، جنت کے درجات کو اوپر چڑھتا جا۔ قرآن کی آیت کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ ایک ایک حافظ قرآن 10 گھر کے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اس حافظ قرآن کے ذریعے اللہ ان کی قیامت کے دن بخشش کرے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو پڑھو تجوید کے ساتھ، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھو۔ حدیث میں 2 سورتوں کی مثال دی، سورۃ البقرہ و آل عمران۔ حدیث میں سورہ بقرہ، آل عمران قبر میں بھی آئے گی، میدان حشر میں بھی آئے گی۔ یہ اصحابہم، ان کے اصحاب کے لیے، یعنی جو اس کو تلاوت کریں گے، سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو، یہ سب سے سورہ فاتحہ کے بعد یہ پہلی 2 سورتیں ہیں۔ ان 2 کی مثالیں اس لیے دی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ کے حکم پہلے سورہ بقرہ میں، 1100 سے زیادہ اللہ کے حکم صرف سورہ بقرہ میں، اس کے بعد سورہ آل عمران میں، تو پھر پورے قرآن میں کتنے اللہ کے حکم ہوں گے؟ اس لیے اس کے سیکھنے سکھانے والے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی کہ، اور بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔
مگر آج ہم کو قرآن سے وہ محبت نہیں جتنا ہم کو ایجوکیشن سے محبت، بلکہ قرآن سن لو آپ کو ناراضگی ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی کامیاب ہونا ہے تو دین اختیار کرو تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ذرا زور سے بے شک بولو نا تو اللہ تمہیں ہر میدان، یہ شرط ہے۔ آج انگلش میں بہت بار ایجوکیشن کی میٹنگوں میں جاتا ہوں، ابھی میں ناپا جا کر آیا، سردار ولبھ ودیالیہ جو آنند کی ہمارے گجرات کی سب سے بڑی یونیورسٹی سمجھی جاتی، وہاں کے بڑے بڑے پروفیسر حضرات ناپا آئے تھے، وہاں سے 10 کلومیٹر ہے، وہاں ناپا میں بھی 2-4 اسکولیں ہیں، اس میں SSC میں بچے حافظ قرآن ہوئے، سب SSC پاس ہوئے، تو اس پر ایک پروگرام رکھا تھا، اس میں سب غیر مسلم حضرات پروفیسر حضرات بھی آئے تھے یونیورسٹی سے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب رو رہے ہیں، اپنے پروچن میں سب رو رہے ہیں، رونا یعنی آنکھوں سے رونا نہیں، ایجوکیشن کا رونا رو رہے تھے کہ آج ہم لوگ سب میں نے کہا جب تک اپنے مالک کو راضی نہیں کرو گے ایجوکیشن میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ان تنصروا اللہ، بھائی زور سے بولو، ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، بے شک بولو تو اللہ تمہیں ہر میدان میں مدد کرے۔ مار یہاں کھا رہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کو سائیڈ پر رکھ کر لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دنیا کا معاملہ ہو کہ دین کا معاملہ ہو، جب تک میں اور آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، پوری سورہ یوسف پڑھ جاؤ۔ آج یہاں کے نوجوانوں نے، میں جب آیا نا تو مجھے یہ کہا کہ آج پورا بیان سورہ یوسف پر کر لو، میں نے کہا بھائی پورا بیان تو سورہ یوسف پر کیسے ہوگا، تو بچہ حافظ قرآن ہوا ہے تو قرآن کی مجلس چل رہی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس سے مناسبت کوئی چیز آ گئی تو کہہ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر دنیاوی معاملات میں بھی بڑے بڑے امتحانات آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 والدہ تھی، پہلی والدہ سے 11 بھائی تھے، اس کے انتقال کے بعد آپ نے اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس کی ایک بہن ہے اسی سے شادی کر لو۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا 11 لڑکوں کے بعد، دوسری شادی مرحومہ کی بہن سے ہوئی تو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، یوسف اور بنیامین۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت، مسلمانوں اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیروں میں مصر سے لے کر کنعان، پیلسٹائن جہاں مسجد اقصی ہے وہ پورا علاقہ، وہاں تک قافلے تجارت کے اندھیروں میں اندھیرے ہو جاتے تھے تو قافلے روک دیتے تھے، اونٹ گاڑیاں، جیسے ہمارے زمانے میں، ایک زمانے میں 50 سال پہلے یہاں بیل گاڑیاں زیادہ چلتی تھی، تو اونٹ گاڑیاں جو قافلے چلتے تھے وہ اندھیروں کی وجہ سے رک جاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دور حکومت میں ان قافلوں سے کہتے تھے کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے راتوں رات ضروری ہے تو میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے چلو۔ گاڑیوں کا فوکس کوئی چیز نہیں، راستوں کے اندھیرے مسلمانوں اجالوں میں بدل جاتے تھے اور یوسف علیہ السلام ان قافلوں کو منزل پر پہنچاتے تھے۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی کا فوکس پڑتا تھا روڈوں پر، زمینوں پر، اور راستوں کے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے، روشنیاں پڑتی تھی۔ اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اس بچے کو اٹھا کر پھرتے تھے تو بڑے بھائیوں کو حسد ہوا، پہلی ماں کے جو 11 بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ حسد سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حسد حدیث میں آتا ہے ایسی خطرناک بیماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے،
حسد کی بیماری اگر کسی مسلمان میں ہے، مرد میں یا عورت میں ہے، تو تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے، آٹومیٹک نیکیاں مٹ جاتی ہے اگر حسد کی بیماری ہوتی۔ حسد کہتے ہیں کسی کی اچھائی دیکھ کر جلنا، اور یہ جلنا کہ اللہ اس کی نعمت اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، یہ حرام ہے۔ اور رشک کرنا جائز ہے، رشک کرنا کہ اللہ وہ نعمت جو آپ نے اسے عطا فرمائی مجھے بھی عطا فرما، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بھائیوں نے حسد کیا، والد یعقوب علیہ السلام سے کہا ہم دوڑ لگانے جاتے ہیں، آج ہمیں ہمارے ساتھ چھوٹے بھیا حضرت یوسف کو بھی ہمارے ساتھ اجازت دے دو۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بہت صاف تھا، اللہ کے نبی کے، اجازت دے دی اور کہا کہ ہم دوڑ لگائیں گے، بس دوڑ کرنے جا رہے ہیں۔ مگر ان کو حسد تھا اور کنعان کے کنویں میں ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ دیکھو امتحان آیا، بات وہیں سے چل رہی، ہاں مدرسوں میں اور اسکولوں میں فرق، دین اور دنیا کی تعلیم میں فرق۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر بچپن سے پریکشائیں ہوئی، امتحان ہوئے، آزمائش ہوئی، کنویں میں پھینک دیا، ڈال دیا۔ بڑے بھائی کو رحم آیا، انہوں نے منع بھی کیا، مگر یہ بھائی لوگ نہیں مانے۔ پہلے تو بات آئی تھی قتل کرنے کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مگر کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے، دھیان سے سنو، حدیث میں ہے اسی سیکنڈ میں 7ویں آسمان کے اوپر سے، بخاری شریف کی حدیث میں ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 برس کی مسافری ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، یہ حدیث آپ کو یاد رکھنا، ہر 2 آسمان کے بیچ میں کتنے سال کی مسافری؟ 500 برس کی۔ اور زمین سے لے کر پہلے آسمان تک بھی حدیث میں 500 برس کی مسافری۔ 500 برس کہہ رہا ہوں، 500 دن نہیں، 500 گھنٹے نہیں۔ نبی سائنس والے تو پہلے آسمان پہ ہی پھانپے مار رہے ہیں۔ نہیں، سورج چاند تو بہت نیچے ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اندر ہے، سورج چاند کی باؤنڈری تو بہت نیچے۔ سورج اور چاند کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو خوبصورت بنایا، مگر اس کی باؤنڈری بالکل نیچے۔ تو پہلے آسمان پر سائنس والے پھانپے مار رہے ہیں، تو یہ 7ویں آسمان کے اوپر جنت اللہ نے بنائی، وہ ہم کو جو پہلے ہی میں پھانپے مار رہے ہیں، تو 7ویں میں کیسے لے جائے؟ لے جائے گا، بے شک بولو، اور انشاءاللہ زور سے بولو، اللہ کا دین لے جائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ ہوگا، سائنس سے بھی آگے اللہ کا دین ہے، یہ آپ کو جنت میں لے جائے۔ جبریل علیہ السلام کو 7ویں آسمان کے اوپر سے کہا، جبریل اڑ کے جاؤ نیچے، جلدی سے دوڑو، اڑو۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے بھی اللہ نے ان کو پر دیے۔ قرآن پاک میں ہے، کسی فرشتے کو 2 پر دیے، کسی کو 3 دیے، اور جبریل علیہ السلام کو بخاری کی حدیث میں 600 پر عطا فرمایا اللہ نے۔ بھائی زور سے بولو، کتنے؟ 600 پر دیے۔ ملاقات عنقریب ہوگی اب حضرت جبریل علیہ السلام سے، انشاءاللہ بولو نا۔ کیوں انشاءاللہ؟ اس لیے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ ابھی کو پاکستان کے مولانا کا بیان آیا ہے، میں تو 40-50 برس کا اندازہ بتلا رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے 15 برس میں سب صاف ہونے والا ہے، 15 ہی برس میں۔ اب وہ مول صاحب کو گالیاں دئیو آپ۔ میں بھیجوں گا اس کو برابر پاس کرنا، وہ بھی قرآن حدیث کے حوالے دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل سے 15 برس باقی، وہ ان کا اندازہ ہے۔ جیسے سائنس والے کہہ رہے، سائنس والے تو 2050 کا اعلان کر رہے ہیں، 23 چل رہی ہے، 23 کے بعد 25 نے دوسرے 25، 27 برس۔ سائنس والے تو یوں کہہ رہے ہیں کہ 50 میں قیامت نہ آئے تو ہم کو لٹکا دینا پھانسی پر۔ خیر یہ تو دوسری بات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام اڑ کر آئے ہیں
آپ ساتوں آسمان، ہر آسمان کے بیچ میں 500 برس کی مسافری، جبریل امین کی اڑان تو دیکھو، ان کی پرواز تو دیکھو۔ مسلمانوں ادھر بھائیوں نے ہاتھ میں سے چھوڑا، مشکل سے 7 سے 8 فیٹ وہ کنواں ہوگا، آج بھی اس کو جا کے دیکھو آپ، کچھ اندر مٹی گئی ہوگی، پتھر گئے ہوں گے، وہ کنواں آج بھی سلامت۔ تو بہت اندازہ آپ لگاؤ تو 10 فیٹ مان لو، تھوڑا سے زیادہ نہیں، 100 فیٹ بھی مانو تو مسافری تو دیکھو آپ۔ اللہ نے اتنی تیزی سے ان کو بھیجا اور ایسی اڑان بھری ہے جبریل علیہ السلام نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قدم مبارک کو پانی لگنے نہیں پایا، اس سے پہلے اوپر اٹھایا۔ اتنی تیز اڑان ہے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی پولیس ہے۔ آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں نہ، ہمارے یہاں جو پولیس ہے، ہماری پولیس یہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ بھائی بولو نا، انسان ہے کہ نہیں؟ وہ تو فرشتے اللہ کی پولیس ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ ادھر سے قافلے چلتے تھے تجارت کے، وہ کہیں گئے پانی بھرنے کے لیے کہ دیکھو جاؤ بھائی کھانا پکانا ہے، تو کوئی لکڑی لینے کے لیے گیا، کوئی آٹا لینے کے لیے گیا، تو کسی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ آپ پانی بھر کے آؤ۔ جو پانی بھرنے گئے تو دیکھا کہ اندر کوئی بچہ ہے اور رات کا اندھیرا، کھانا رات کے وقت پکا رہے، بچہ جیسے جیسے اوپر آتا اتنی روشنی پھیل کر باہر زمین پر پڑ رہی تھی، اور جیسے وہ ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، چھوٹے سے بچے ابھی چلنا سیکھا تھا۔ مسلمانوں اتنی خوبصورتی کہ قافلے والے عنقریب اطراف میں سے دیکھنے کی یہ روشنی کس چیز کی ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی، بھائیوں نے تو ڈال دیا کنویں میں، قافلے والوں نے پانی کی تلاش میں گئے، ان کی ڈول میں بچہ نکلا۔ اب انہوں نے بیچنے کا اعلان کیا کہ اتنا خوبصورت بچہ، من یشتری ھذا الغلام، اس بچے کو کون خریدے گا، اعلان ہو رہا ہے۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ تو ہمارا بھائی ہم کو دے دو۔ ان کو چاہیے نہیں تھا یوسف علیہ السلام، ان کو تو یہ تھا کہ شاید پانی میں ڈوب کر بچہ مر گیا۔ والد صاحب کے پاس پہنچے روتے ہوئے، جھوٹا رونا رو رہے تھے۔ ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا جنگل میں سے، بکری کے بچے کو، اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر ڈال دیا، یوسف علیہ السلام کے کرتے پر، اور والد کے پاس لے گئے کہ ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس رکھا تھا، اور وہ بھیڑیا آیا، جنگل کا شیر، جیسے آپ کے علاقوں میں دیپڑے پھرتے ہیں نا، ایسے بھیڑیا وہ آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا پورا کھول کر دیکھا، کیا یا واہ 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 واہ، کہ یہ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا، میرے یوسف کو کھا گیا، کپڑے پر کہیں پھٹن بھی نہیں ہے، پھٹا بھی نہیں کرتا، کرتا تو جیسا ہے ویسا ہی، کہ بڑا ہوشیار، بڑا بھیڑیا بہت ہوشیار تھا کہ اس طرح بچے کو کھا گیا کہ کہیں دانت کا نشان بھی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، مگر اللہ کے نبی تھے۔ اللہ صبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون۔ بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی تو فرمایا، اللہ کے رسول، آپ مجھے جن لوگوں نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، اللہ کے رسول میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اللہ سے اور ان کے بیٹوں سے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میرے لیے بہترین صبر کا دامن ہے کہ یہ تہمت لگانے والے تہمت لگائیں، اللہ میرا مددگار ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں پوری سورت نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تہمت سے دور بتلایا کہ تہمت لگانے والے گنہگار ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گنہگار نہیں۔ بہرحال مسلمانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، پھر وہ بھائیوں نے سیٹنگ کر لی، جو بڑے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا، قافلے والوں سے سیٹنگ کر لیا کہ چلو ایک کام کرو، یہ بچہ آپ لے لو اور اتنے پیسے دے دو۔ 11 بھائی تھے نا، تو 11 دو 22 روپے میں سودا بھی کر لے، 2 دینار
ذرا زور سے بولو نا بھائی، کتنے بھائی تھے بولو؟ 11 11 2 22 تقسیم ہو گئے، پیسے لے لی، اور انہوں نے جا کر مصر کے بازار میں آواز لگائی. مصر کا بازار مشہور بازار اس زمانے سے، آج بھی مصر کا بازار دنیا بھر میں مشہور. میں تو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والوں کو کہا کرتا ہوں کہ جاؤ تو اس راستے سے جایا کرو، ویزا لے لیا کرو، ویزا مصر کا آرام سے مل جاتا. مصر دیکھو جہاں سے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، بڑے بڑے نبی آئے اس سرزمین پر، بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد قرآن میں اگر اللہ نے کسی ملک کو زیادہ جگہ دی ہے، 6 مرتبہ تقریباً قرآن پاک میں مصر کا ذکر ہے. اہبطوا مصرا اہبطوا مصرا. نبیوں کا مرکز رہا. حضرات صحابہ کرام کی 40 مزارات ایک ساتھ قاہرہ شہر میں موجود ہے. 40 مزارات ایک ساتھ. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا مزار وہاں. یہ یوسف علیہ السلام یہاں مصر میں تھے، والد کنعان میں تھے، مگر کبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا. اتنے میں بازار سے بادشاہ سلامت کا نکلنا عزیز مصر کا. اس نے کہا کہ بچہ بیچ رہا ہے کوئی، اور بڑا خوبصورت بچہ ہے. کہا کیا بھاؤ ہے، کس طرح دیں گے آپ؟ کہا یہ بچے کا جو وزن ہے اس کا سونا دے دو. بادشاہ سے کہا. بادشاہ کے پاس سونا کیا کم، زلیخا ان کی بیوی تھی، اس کے وزن سے سونا مل گیا. انہوں نے بیچ ڈالا. بادشاہ کے محل میں گئے. بادشاہ کے محل میں بچپن سے لے کر جوان ہوئے. اندر داسیاں اور باندیاں کام کرتی تھی عزیز مصر کے. تہمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام پر جوانی میں. اللہ نے اس تہمت سے بھی دور کر دیا. جس زلیخا نے بڑا کیا تھا، جب یہ بالغ ہو گئے تو انہی پر تہمت ڈالی، حالانکہ گنہگار زلیخا تھی، اور گواہی دی جو اس محل کا بڑا آدمی تھا، جو جج کی حیثیت سے ثابت ہوا. اس نے گواہی دی کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. یہ دیکھو، کوئی بچے کی گواہی نہیں تھی. بعض تفسیروں میں بچے کا لکھا ہے، مگر وہ کوئی تحقیقی بات نہیں. میں نے جلالین شریف کی شرح لکھی ہے، تصحیح القلمین علی تفسیر الجلالین. اس میں تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو دلیل دی ہے وہ کوئی بچے نے نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ تو بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی بے شک بولو زور سے بلوانے کی طاقت رکھتا ہے، مگر یہاں بچے کی بول نہیں. وہ تو کوئی دلیل دینے والا عقل مند ہوتا ہے، کوئی بالغ مرد تھا. علماء نے لکھا ہے وہ جج کی حیثیت سے رکھتا تھا. کوئی جج تھا جو دلیل کر رہا تھا کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے. پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھو کہ زلیخا کا قصور ہے، آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے. دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، وہ پیچھے دوڑی تھی اور اس میں پھٹ گیا تھا، لہذا وہ قصوروار ٹھہری. تو ابھی بادشاہ کی عزت بچانے کے لیے جیل کا فیصلہ دے دیا. امتحان. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے دین کی خاطر جیل میں، تہمت لگی، حالانکہ جیل میں جانا چاہیے زلیخا کو، مگر الٹا ہوا. اس کو کہتے ہیں تقدیر. ذرا زور سے بولو بھائی، اس کو کہتے ہیں ہر اچھی اور بری چیز پر بے شک بولو ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ بری تقدیر سے حفاظت فرما. حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی دیکھو آپ، جیل میں جا کر آئے 500 سے اوپر دن، اور اللہ کا شکر ہے وہ تقدیر میں لکھا تھا، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی لوگ وہاں بھی ایمان میں داخل ہو گئے. یہ بالکل تحقیقی بات کہہ رہا ہوں، خالی بات نہیں. یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، وہاں بھی اللہ کا دین نہیں چھوڑا. جو غیر مسلم اندر تھے ان کو ایمان کی دعوت دے رہے. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار.
ان سے کہا کہ تم الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے ہو، پونجا پاٹ کرتے ہو، تو بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، قہار ہے، واحد اکیلا ہے، تنہا ہے اور زبردست؟ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی لوگ جیل میں ایمان لائے۔ ان میں 2 قیدی آئے تھے، اپنے اپنے گناہ کی وجہ سے بادشاہ کو زہر پلانے کے معاملے میں وہ جیل میں آئے تھے، عزیز مصر، یہ لوگ قید میں آئے تھے، ان کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ حضرت یوسف، ان میں سے ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا، تو وہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی ان کو، اور ان میں سے ایک کو کہا کہ تو قید سے چھوٹ جائے گا، اور ایک کو پھانسی لگے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی۔ وقت بہت کم ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں۔ ایک کو کہا کہ تو چھوٹ جائے گا، اور دوسرے کو کہا، بھائی زور سے بولو، تجھے کیا لگ جائے گی؟ پھانسی لگ جائے گی۔ چنانچہ اس کو پھانسی لگی، پہلے سے بتلا دیا تھا خواب کی تعبیر، اور وہ چھوٹ گیا۔ مگر چھوٹنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی۔ چھوٹنے والے کے کان میں یوں کہا کہ بادشاہ سلامت کے پاس تو جائے گا، واپس اس کی خدمت میں لگ جائے گا۔ تو عزیز مصر کے کان میں کہنا کہ وہ بے قصور یوسف کو جیل میں کیوں ڈال رکھا ہے، بس یہ چھوٹی سی چوک ہو گئی۔ اس کو علماء گناہ میں شامل نہیں کرتے۔ انسانی تقاضے سے جو چوک ہو جاتی ہے، گجراتی میں کہاوت ہے، انسان ماتر بھولنے پاتر، وہ چھوٹی سی چوک ہو گئی، نہیں کہنا چاہیے اس کو کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اور 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا، 7 برس۔ وہ باہر نکل گیا، اللہ نے اس پر شیطان مسلط کیا، فانساہ الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین، اور وہ کہنا ہی بھول گیا بادشاہ۔ بھائی سب مل کر زور سے بولو، شیطان کس نے مسلط کیا؟ اللہ نے، اس کو بھلا دیا، وہ بادشاہ کو کہنا ہی بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اگر اس آدمی کو نہ کہتے جو جیل سے چھوٹ رہا تھا، بادشاہ پر جو کہلوایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بے قصور کیوں جیل میں ڈال رکھا، اگر یہ بادشاہ پر نہ کہلواتے اور حدیث میں اللہ سے کہتے تو 7 سال پہلے چھوٹ جاتے۔ یہ حدیث سے استدلال کرتے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ زور سے بولو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ حدیث میں چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، گھر میں نمک کا ٹکڑا بھی نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگو۔ اور کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے کبھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو قرض لے آدمی مگر دینے کی نیت رکھے۔ اچھے دیندار پھنسے ہوئے، کسی کے پاس سے پیسے لے جائے، اسی دن قسم پہلے سے ہی کھا لیتے ہیں کہ قیامت تک دینے کا ہی نہیں اس کو، پھر قیامت کے دن جواب کون دے گا؟ کسی کا ایک پیسہ کھا کر تو دیکھو، پتہ چلے گا دمڑی اور چمڑی دونوں اتار لیں گے قیامت کے دن۔ جب تک کسی کا حق واپس نہیں کریں گے، آپ کی نیکیاں، نمازیں، روزے سب بیکار ہو جائے، وہ بعد میں ثواب اس کا ملے گا، مگر جب تک اس کا حق ادائیگی نہیں ہوگی جنت میں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا، بہت دیندار آدمی تھے۔ ابھی مینارہ مسجد سے جو لائیو ہر سوموار کو بیان ہوتا ہے، ابھی بھی یہ لائیو ہو رہا ہے، دیکھ لو آپ، پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں۔ ادھر یہ جو ملیشیا، انڈونیشیا،
پھر ادھر آسٹریلیا، فیجی، یہ لوگ کل صبح سنیں گے. ابھی ان کے یہاں ہم سے 4 گھنٹے آگے چل رہے ہیں. ادھر انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، افریقہ کے سارے ممالک میں لوگ سن رہے ہیں. دبئی، امارات، سب جگہ میسیجز آئیں گے بھی میرے اوپر. اس دن حدیث آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی کا انتقال ہوا تھا، ان کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے، ان کی روح کو جنت میں جانے نہیں دیا ہے. نام لے کر وحی آئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اس خاندان کو کوئی آدمی ہے یہاں؟ اور میں اللہ کے رسول یہاں نہیں اس وقت. تلاش کیا، یا ان کے گھر والوں کو کہہ دو کہ ان کی نیت تھی 10 دینار کسی سے ادھار لیے تھے، نیت تھی مگر دینے نہیں پایا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا. ان کے گھر والوں نے فوراً اس آدمی کو 10 دینار دے دیے. دوسری بار وحی کے ذریعے اللہ نے بتلایا کہ ہم نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. کہ پیسے کھانا، زمین دبانا، بھائی بہنوں کا حق مارنا، یہ مفتی لوگوں کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے. سب بنجر زمین ہے کیا ہوا؟ ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں مفتی لوگ، دارالفتہ لے کر بیٹھے ہیں. حلال و حرام سب آپ کو ان کو پوچھنا پڑے گا. اس کے چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں. ایک مہینے میں ہزار سے زیادہ مسائل مدرسوں میں آ رہے ہیں. مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی یہ جائز ہے ناجائز، وراثت میں کس کو کتنا ملے گا. لوگ کھا جاتے ہیں باقاعدہ. بہن پڑھی لکھی ہے تو بہن کھا جاتی. کتنی جگہ بہن کھا جاتی بھائی کا، کیونکہ وہ پڑھی لکھی ہے. اور کتنی جگہ بھائی کھا جاتے بہن کو نہیں دیتے. یہ مینارہ مسجد میں علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، لوگ دیسی دواؤں کے لیے، تعویذات وغیرہ کے لیے آتے ہیں. 100 سے اوپر آدمی آتے ہیں ہر ہفتے میں. ابھی ایک بہن آئی تھی تو میں نے کہا ایسے نہیں دیں گے، تو یہاں میرے سامنے روتی کیا کریں گے. میں نے کہا مفتیوں راندیر جامعہ حسینیہ میں جا، نصرفیہ میں فتویٰ لکھ کہ ہم ماں باپ کی اتنے بھائی بہن ہیں اور اتنی پراپرٹی ہے اور آج کے حساب سے اتنی قیمت لگتی ہے، تو بہن کا کتنا حصہ لگے گا. میں کہا وہ فتویٰ جواب دے پھر مجھے لا، میں اس کی کاپی کر کے تیرے سب بھائیوں کو بھی پہنچاتا ہوں، نہ گاؤں کے نہ وہاں کے ذمہ داروں کو بھی پہنچاتا ہوں. ابھی ایک لڑکی کو میں نے 1.5 کروڑ روپے دلوائے مفتیوں کو فتویٰ پوچھ کے. بھائی لوگ 1.5 کروڑ کھا جا رہے تھے. ذرا زور سے بولو نا بھائی، کتنے کروڑ؟ 1.5 کروڑ روپے میں نے دلوائے. وہ اللہ تعالیٰ نے دلوایا، میں ذریعہ بن گیا، مجھے نیکی مل جائے. وہ کھانے کی بات کر رہے تھے. اور یہ بڑی بڑی داڑھی والے دیندار لوگ نے، یہ جہاں بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے نا، ان بزرگوں کے نام بھی میں نے پوسٹ کیا کہ یہ تمہاری خدمت کرتے، یہ دیکھو بہن کا حق کھائے. 1.5 کروڑ روپیہ میں نے دلوایا. میں نے کہا جا، ابھی یہ وہ گئی ہوگی، اب جواب آئے گا جب میں وہاں بھیج دوں گا اس کے بھائیوں تک کہ بھائی تمہاری بہن آئی تھی. ڈرنے کا کچھ بھی نہیں. ہم نے مسئلہ پوچھا جو شریعت ہے، ہم تو مولوی آدمی، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے یہ ہے حلال ہے حلال، وہ بتا دو. بہرحال حرام کھانا، حرام تو دور کی بات، حدیث میں آتا ہے شک والا لقمہ بھی نہ کھاؤ ورنہ تمہارے حلال خون کو برباد کر دے. اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں اور آپ کو انداز، اللہ نیک اعمال کی توفیق چھین لیتا. بہرحال مسلمانوں، یوسف علیہ السلام کو 7 برس زیادہ جیل میں رہنا. بادشاہ بھول گئے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بے قصور جیل میں ڈالا. اب خود بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 گائیں دبلی پتلی نے 7 گائیں موٹی تازی جو وہ دوسری گایوں کو کھا رہی، اور بالین دیکھی. بالین ہمارے یہاں کہتے ہیں کنٹھی، جس میں گیہوں کے دانے اور جوار اور باجرے کے دانے ہوتے ہیں، اس کو اردو میں بالی کہتے ہیں. بھائی گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ کنٹھی بولتے ہیں نا. ہاں، وہ دیکھی خواب میں. بادشاہ نے سوچا کہ یار یہ عجیب خواب دیکھا ہم نے، یہ گایوں کا بالین کا. اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا. وہ وزیروں میں ایک وہ بیٹھا تھا جو جیل سے چھوٹ کر گیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ تو چھوٹ جائے گا
دلیل کے ذریعے جج تجھے چھوڑ دے گا، مگر تو جب چھوٹ کر جائے تو بادشاہ کے کان میں کہنا کہ یوسف علیہ السلام کو بے قصور کیوں جیل میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بھی اس مجلس میں بادشاہ کا خواب بیان کر رہا تھا، زور سے بولو بھائی، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ خواب کی تعبیر تو یوسف علیہ السلام جو جیل میں وہی بتلا سکتا۔ ابھی بھی مصیبت پر مصیبت آئی، جیل بڑھتی جا رہی، مگر اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم لوگ ایجوکیشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر جمعہ نماز پڑھتے، عید کی نماز میں سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ڈاکٹر میں ہی بن جاؤں۔ کبھی کبھی بن بھی گئے نا تو سمجھ لو ڈھیل چھوڑی، اللہ نے رسی کو ڈھیل دیا۔ جب تک دنیا کے ساتھ دین نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ پیسے تو بزنس سے بھی ملتے ہیں، کھیتی باڑی سے بھی ملتے ہیں، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم کا کوئی انکار نہیں کر رہا، مگر آپ اللہ کا دین چھوڑ کر بات کر رہے، اس کا دکھڑا ہے ہمیں، اور کوئی چیز نہیں۔ امت کو اس لیے مار پڑ رہی، عراق دیکھو، ایران دیکھو، سعودی عرب دیکھو، کہیں بھی جا کر دیکھو، امت کے حالات جو خراب ہے نا، سب نے دین چھوڑا ہے، مگر کوئی دنیا کے ساتھ دین کی باتیں نہیں کرتا۔ میں تو ایسی تقریر کرتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی تعریف کرے۔ ابھی میں خالی ایجوکیشن کی تعریف کروں، آپ میں سب واہ واہ کریں گے کہ مولانا ایجوکیشن کی تعریف کر۔ ایجوکیشن کی تعریف کرتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ زور سے دوبارہ بولو، کیا ضروری ہے؟ دین ضروری ہے، نہیں تو اللہ کے یہاں کیا جواب دو؟ اب تو قیامت بہت قریب آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بادشاہ کو یاد آیا تو قاصد کو بھیجا کہ جا تو جاؤ میرے خواب کی تعبیر پوچھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 جو گائیں موٹی تازی اور گائے دبلی پتلی دیکھی، اور وہ بالین اور کنٹھیاں دیکھی سوکھی اور تازی، اس کا مطلب یہ کہ تمہاری حکومت میں 7 برس بہت بارش ہوگی اور بہت غلہ اور اناج پکے گا اور ملک خوشحال ہو جائے گا، سب کو غلہ اناج تقسیم ملے گا، اور 7 برس کے بعد خشک سالی آئے گی، دشکال پڑے گا، دکال پڑے گا، اور ایک قطرہ بارش نہیں ہوگا۔ تو جو غلہ زیادہ پکے گا اس کو 7 سال تک سنبھالنا، ورنہ لوگ بھوکے مر جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی۔ کنٹھیوں کی تعبیر بھی وہی تھی۔ بادشاہ کو لائٹ ہے، او ہو بلا قصور کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا۔ جیل سے چھوٹ کر آئے، بادشاہ سلامت نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب تک پورے ملک میں اعلان نہ کرو گے کہ تمہاری بیوی زلیخا کا قصور تھا، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، وہاں تک باہر نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ ایسا اعلان ہوا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے جیل سے، اور اب جو ہے بادشاہ نے خزانچی کے عہدے پر بٹھا دیا، منی پاور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ منی پاور، پیسوں کا پاور، خزانچی جسے کہا جاتا ہے، بیت المال ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ یوسف علیہ السلام کو نائب وزیر پردھان کا عہدہ دے رہے تھے تو منع کیا کہ مجھے وزیر اعظم کا عہدہ نہیں چاہیے، مجھے یہ عہدہ دو، میں اس سے اللہ کے مال کی حفاظت کروں گا، یہ قوم کا امت کی امانت، اور مجھے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ چنانچہ وہ کیا۔ اس کے بعد عزیز مصر کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بننا پڑا اللہ کے حکم پر وزیر اعظم، پردھان منتری۔ عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، اور جس عورت نے تہمت لگائی تھی اب اللہ کا حکم آیا کہ زلیخا سے آپ نکاح کرو۔ وہی زلیخا جو تہمت لگا رہی تھی، چند سالوں کے بعد، 7 برس ہوئے ہوں گے زیادہ، اس کے بعد عزیز مصر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اللہ کا حکم آیا کہ آپ ان سے نکاح کرو۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ زلیخا نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام اور دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی نکاح کے بعد، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ زلیخا، ایک زمانے میں تو میرے اوپر پیچھے پڑی تھی اور تو تہمت لگا رہی تھی، تیری وجہ سے مجھے جیل میں جانا پڑا، اب وہ محبت کی ادائیں کیوں نظر نہیں آتی جو پہلے تو تیرے محل میں دیکھ رہا تھا؟ کیا جواب دیا زلیخا نے، ایمان کی چاشنی دیکھو۔
دنیا کے حالات تو نبیوں پر بھی آئے. صحابہ کرام، کتنے صحابہ کرام جیل گئے. دیش کو آزاد کرنے میں 52,000 علماء کو درختوں پہ لٹکا کے گولیاں مار دی تھی، مگر ایک ہی زبان پر تھا، دیش آزاد کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر. کہ تم یہاں سے برٹش ایمپائر یہاں سے جاؤ گے تو ہمارے دین کو آزادی ملے گی یہاں ہندوستان، ورنہ سب کو عیسائی بنا دو. 52,000 علماء نے جان کی قربانی دی اور ہزاروں مسلمانوں نے جان کی قربانی دی. سپریم کورٹ کے بڑے جج، بڑے وکیل ہیں پرشانت بھوشن، ابھی ان کا بیان میں نے سنا کہ سب سے زیادہ دیش کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کا حصہ ہے. زور سے بولو بھائی، کس کا حصہ ہے؟ سب سے زیادہ. اور اس میں علماء کا سب سے، مدارس چھوڑ دیے تھے. آج پوری دیکھ لو، آج اسی ہندوستان سے دعوت و تبلیغ کا کام عام ہوا. ان کی نگاہیں دیکھو ان بزرگوں کی کہ تم یہاں سے جاؤ گے تو اللہ کا دین پھیلے گا. آج وہ دعوت و تبلیغ کا کام زور سے بے شک بولو پورے عالم میں پھیلا ہے. وہ نظر تھی حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ حضرت مولانا حجت الاسلام، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ. بڑے بڑے اکابر تھے جنہوں نے اپنی اندر کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ یہاں سے جائیں گے تو مدارس عام ہوں گے، دعوت و تبلیغ کا کام عام ہوگا، خانقاہیں عام ہوگی، مسلمان ترقی کریں. کہنے کا منشا یہ ہے، اب زلیخا کا ایمان تو دیکھو، وہ قصہ چھوڑ دو، اصل جو چیز سیکھنے کی ہے قرآن سے. قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے کہ زلیخا نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام، جب میں آپ کے پیچھے پڑی تھی اور آپ کو تہمت لگی اور آپ کو جیل میں جانا پڑا، اس وقت میرے پاس ایمان نہیں تھا. جلدی سے بولو بھائی، میرے پاس ایمان. اب اللہ نے آپ کے واسطے سے مجھے ایمان دیا ہے تو وہ ایمان نے ایسی چاشنی دی ہے اور اندر روحانیت اور نورانیت بھری ہے ایمان کی بنیاد پر کہ یوسف، اللہ کی محبت کے سامنے آپ کی محبت مجھے بیکار نظر آتی. کہیں کسی حال میں بھی دین کو نہیں چھوڑا. ان کے گھر والے حضرت زلیخا بھی ایمان لائی، اس کا ایمان کا حال دے، دین نہیں چھوڑا. آج ہم لوگ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دین چھوڑ کر. گھروں میں پردہ نہیں، لڑکیوں کے ڈریس دیکھو. آپ کسی مسلمان کی شادی میں منڈپ میں جا کے دیکھو، آپ کو انداز نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی شادی ہے. پردہ تو عورت پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے. مسائل کی کتابوں میں لکھا قرآن حدیث سے، اسی طرح عورت پر پردہ جیسے نماز فرض ہے، پردہ فرض ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات اب 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ زندگی گزار رہے. اب یہ وقت کے بادشاہ بن گئے. سال میں ایک دن آتا تھا جس میں اناج اور غلہ ملک کے ایک ایک دیش واسی کو دیا جاتا تھا. سب لوگ آتے تھے اپنے اپنے تھیلے لے کر اور غلہ اور اناج لے جاتے. وہ 11 بھائی بھی آئے. بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ 11 بھائی بھی آئے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی 11 گلندر ہے، یہی ہوا. چہرے سے پہچان گئے. وہ نور نبوت تھا ان کے پاس. ادھر وقت کے بادشاہ بھی بن گئے اور ادھر اللہ کے نبی بھی بنا دیے. 2 عہدے، دنیا کا بھی عہدہ اور دین کا بھی عہدہ. سنو دھیان سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ کہا ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی جو کنعان میں رہتے ہیں. تو کہا تمہارے دوسرے 2 بھائی تھے وہ کہاں ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام خود پوچھ رہے ہیں. تو دیکھو تو صحیح آپ،
ان کی زبان دیکھو آپ کتنی جھوٹی تھی. حسد کی زبان تھی. کہا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں چوری کی تھی, اس چوری کے اس میں وہ عوض میں پکڑا گئے تھے اور بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا. چوری کے گناہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی, حالانکہ بالکل جھوٹی بات, ایسا کوئی قصہ ہوا ہی نہیں تھا. کہا دوسرے بھائی تھے وہ, کہا کہ وہ جو ہے وہ والد نے اپنے پاس رکھ لیا ہے بنیامین کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 11 بھائی آئے ہو, دوسرے بھائی 12ویں کو لے کر نہیں آؤ گے جب تک تمہارے تھیلوں میں غلہ اناج نہیں پکے, ڈالیں گے نہیں, ہم وقت کے بادشاہ ہیں. یوسف علیہ السلام نے ٹرک کی اپنے سگے بھائی کو حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ یوسف اور بنیامین 2 سگے بھائی تھے. بھائی زور سے بولو کون تھے؟ یوسف اور بنیامین. والد کے پاس گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے ہمارے تھیلے لے لیے اور کہا کہ جب تک بنیامین 12واں بھائی نہیں آئے گا تب تک آپ کو غلہ نہیں ملے, آپ بنیامین کو ہمارے پاس ساتھ بھیجیں. حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں کنعان میں یوسف کی جدائی پر. یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام باپ بیٹے میں جب سے کنویں میں ڈالے تھا 40 سال کی جدائی ہو گئی تھی. باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا, بیٹے نے باپ کو. اللہ کی طرف سے امتحان تھا, پریکشا تھی, وہ ایگزام تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ 11 آ رہے ہیں بھائی کو لے کر. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک ٹرک بتلائی کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے تو آپ کے بادشاہ سلامت کا جو سونے کا پیالہ ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے, آپ وہ قیمتی پیالہ جو ہے بنیامین کے تھیلے میں ڈال دو, اور جب یہ دروازے پر پہنچے جو شہر کا دروازہ ہے تو وہ یہاں پکارو کہ اے چوری کرنے والوں ادھر آؤ. ایک ٹرک بتلائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. ایتھا العیر انکم لسارقون, ایک قافلے والوں ادھر آؤ, تم نے ہمارا پیالہ چوری کیا. اب وہ سب کے تھیلے چیک کیے, کسی کے تھیلے میں سے نہیں نکلا تو بنیامین کے تھیلے میں سے نکلا. وہ ٹرک اللہ نے بتلائی تھی صرف بنیامین کو حاصل کرنے کے لیے, لہذا بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ بھائی لوگ مشورہ کر رہے ہیں, ایک بھائی تو یوسف کو کھویا ہے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی کہہ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو سب معلوم ہے کہ یہ میرے 11 بھائی, مگر بھائیوں کو خبر نہیں کہ جن کو کنویں میں ڈالا تھا یہی وہ وقت کا بادشاہ ہے اور اللہ کا نبی بھی بنا, ان کو خبر ہی نہیں. مسلمانوں, وہ 11 مشورہ کر رہے ہیں کہ والد صاحب کو کیا جواب دیں گے. ایک یوسف تو برباد ہو گئے, کنویں میں ڈال دیا تھا, اور یہ دوسرا بنیامین بھی نہیں. ہو تو روتے روتے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی پوری طرح, بالکل کچھ دکھائی نہیں دیتا. اتنا روئے کہ آنکھوں کا پانی سوکھ گیا. اتنا روئے اللہ کے سامنے. وہ رونا ایسے ہی رونا نہیں, اللہ کے سامنے رونا کہ اللہ تو امتحان لے رہا ہے, مجھے صبر عطا فرما. میرا بچہ, خوبصورت بچہ چلا گیا یوسف, اور جس کے بارے میں بچپن سے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے, 12واں سورج اور 13واں چاند ان کو سجدہ کریں گے. یعنی یہی 11 بھائی اور دوسرا سورج چاند یعنی ماں باپ, ان کی عزت کریں, اور وہ وقت کا بادشاہ بنے گا, اللہ کا نبی بنے گا. بچپن میں خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے, 12واں سورج اور 13واں چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب کی تعبیر تھی یہ کہ نبی بھی بنائے گئے اور یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی بنے. چنانچہ مسلمانوں ہوا یہ کہ والد کے پاس گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام اور رونے لگے. اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو تنہائی کے کمرے میں لے گئے. وقت کا بادشاہ ہے, پرائم منسٹر ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا کہ انا یوسف وہذا اخی. ایسا رو پڑے ہیں دونوں بھائی, ایسے گلے لگ کر ملے. مسلمانوں 40 برس کے بعد, ذرا زور سے بولو پورا مجمع, کتنے برس کے بعد؟ کہ آسمان و زمین نے اور فرشتوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. کیونکہ بنیامین بھی رو رہے تھے کہ میرا بھائی چلا گیا,
اور یوسف علیہ السلام کو خبر نہیں تھی کہ بھائی کہاں ہے، والد کہاں. یہ سمجھ گئے کہ یہی 11 بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، دوسری ماں کے بیٹے. اب بنیامین ساتھ ہو گئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اپنے وزیر کو بھیجا کنعان، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام والد رہتے تھے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں. اس کی ایک کھڑکی تھی ہوا آنے کے لیے، ایک دروازہ تھا، ایک کھڑکی تھی. جھونپڑی ہوتی ہے. آج بھی وہ جگہ بتلائی جاتی کہ یہاں یعقوب علیہ السلام کا مکان تھا. تاریخی چیز ہے، اس پر یقین کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا. کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا آ رہی. اتنے میں مسلمانوں ایک ہوا اس کھڑکی سے اتنی روحانیت بھری نکلی. وہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک نکال کر اس وزیر کو دیا اور کہا تو مصر سے کنعان جا، پیلسٹائن جہاں مسجد اقصی ہے، میرے والد کا یہ مکان ہے، وہاں پوچھنا مکان کہاں ہے. میرے والد صاحب، مجھے اللہ نے آسمانوں سے بتلایا وحی کے ذریعے کہ میرے والد میری جدائی میں روتے روتے آنکھیں کھو بیٹھے. یہ میرا کرتا مبارک لے جاؤ. یہ بادشاہ کا کرتا ہے مگر اس میں نور نبوت ہے، نبوت کا نور بھرا ہوا. یہ کرتا جا کر والد صاحب کے چہرے مبارک پر ڈال دینا، اللہ معجزہ بتلائے گا، اس کرتے کی برکت سے میرے والد کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. چنانچہ وزیر راستے میں پہنچا ہے، ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں، اور وہ جو تھیلے میں کرتا رکھا ہوا یوسف علیہ السلام کا، وہ کرتے کے اندر سے ہوا وہ تھیلے میں سے کرتے میں گئی، اور کرتے کو لگتے ہوئے وہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی کھڑکی میں گئی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اور اندر سے بچپن میں یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک سے جو خوشبو آتی تھی وہ خوشبو سونگھ لی وہ ہوا کے اندر. ابھی ایلچی اور قاصد اور وزیر پہنچا بھی نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ ہوا کی خوشبو سونگھ کر زور سے کھڑے ہو گئے اپنے بستر پر سے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا زور سے، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، میرا بیٹا یوسف زندہ ہے. وہ ہوا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک کی خوشبو سونگھ لی. 40 برس کے بعد خوشخبری ہوا کے ذریعے ملی کہ اللہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے. یہ ہوائی وہ ایسا سمجھے کہ میرا بیٹا یہاں آ رہا ہے. ان کو کچھ خبر نہیں کہ میرا بیٹا وقت کا بادشاہ ہے اور اللہ کا نبی بھی بنا دیا. اتنا ضرور تھا کہ اس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے. وہ بچپن کا خواب یاد تھا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ وزیر پہنچا، وہ کرتا لے کر دستک دی دروازے پر. اس نے سلام کیا. سلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ سلام کی جو سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کا بیٹا یوسف علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ اور اللہ کے نبی ہیں ان کی طرف سے وزیر آیا ہوں. انہوں نے کہا اللہ نے آسمانوں سے بتایا کہ آپ کی آنکھیں چلی. کہا بے شک میری آنکھیں میرے بیٹے کی جدائی میں اللہ کے سامنے روتے روتے چلی گئی. کہا یہ کرتا لے کر آیا ہوں، مجھے آپ اجازت دے میں یہ کرتا آپ کے چہرے پر ڈال دوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہے، کہا ڈال دو. چہرے پر ڈالتے ہی اللہ نے آنکھوں کا نور دوبارہ واپس عطا فرمایا. آنکھیں واپس آ گئی. اور سنو آگے، ہم اور آپ ہوتے نا تو خدا جانے کیا کیا مانگتے. کسی کی زمین بیچتے ہیں تو وکالت کر کے 2% پیسے مانگتے ہیں نا، 2%، تو 2% ہم کو دیں. یہ خوشخبری لے کر آیا تھا کہ آپ کا بچہ یوسف زندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں، تو میرے لیے میرے بیٹے کے زندہ ہونے کی خوشخبری لایا. اگر یوسف زندہ ہے تو بنیامین بھی زندہ ہے. تو مجھ سے مانگ، آج جو مانگنا ہو مانگ لے. میں اللہ کا نبی ہوں، میری دعا اللہ فوراً قبول کرے گا. میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. مسلمانوں، وہ آنے والا وزیر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر تھا، کوئی اور چیز نہیں مانگی تو یہ مانگی کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام میرے لیے یہ دعا کر دو، اللہ دنیا سے لے جائے تو مجھے ایمان پر موت عطا فرما. مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں دنیا سے جاؤں تو اللہ مجھے ایمان پر موت دے.
کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ وزیر، سوچو تو صحیح. ذرا آمین کہو سب مل. اللہ پوری امت کو، ایمان والی امت کو اللہ سب کو ایمان پر موت عطا فرما. چنانچہ مسلمانوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ اس کو ایمان پر، اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور جب موت آئے تو اس کو ایمان پر موت عطا فرما. یہ دعا قبول ہو گئی کہ جا تیرا کام ہو جائے گا. وہ اللہ کے نبی تھے. اب مسلمانوں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ کیا. اس زمانے میں ملک بھر میں ہزاروں آدمی، یہاں تو کروڑوں میں ابھی تھے. اس وقت پورے ملک کنعان اور مصر مل کر ہزاروں آدمی. حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ، اللہ کے نبی، سمجھے آپ. اور وہ 11 بھائی بنیامین کو لے کر آئے تو بنیامین اپنے پاس تھے، اور وہ 11 کو بھی بلا لیا. اور وہ 11 جو بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا، ان کو بھی بلا لیا. اور ان کو بلانے کے بعد ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ مسلمانوں معافی کا اعلان کر دیا. ذرا پورا مجمع زور سے بولو. یوسف علیہ السلام نے کس کا اعلان کیا؟ معافی کا، کہ جاؤ آج میری طرف سے معاف ہے. تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، مجھے بیچ ڈالا تھا، تمہاری نیت ہلاک و برباد کرنے کی تھی، مگر جاؤ اللہ کے واسطے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. چنانچہ وہ جلسے میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے براجمان تھے صدر کی حیثیت سے، اور یہ ماں باپ بھی آئے، جو یوسف اور بنیامین کی ماں تھی وہ، اور وہ 11 بھائی اور یہ دونوں ماں باپ. 13 جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ اس 13 کے 13 سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ یہ تمام کے تمام آ کر آپ کو عزت کا سجدہ کریں گے. چنانچہ 13 کے 13 نے عزت کا سجدہ کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں عزت کا سجدہ جائز تھا، یہ یاد رکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت تک ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، بڑے کو، استاد کو، پیر کو عزت کا سجدہ کرنا جائز تھا. مگر اس کے بعد جتنی شریعتیں آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عزت کے سجدے کے وہم کو بھی حرام قرار دیا. کسی استاد کو نہیں کر سکتے، ماں باپ کو نہیں کر سکتے، ماں باپ اولاد کو نہیں کر سکتے، کسی پیر کو نہیں کر سکتے، کسی مرید کو نہیں کر سکتے، کسی استاد اور شیخ کو نہیں کر سکتے، کسی کو آپ عزت کا سجدہ نہیں کر سکتے. عزت کا سجدہ کرو گے تو ایمان سے جاؤ گے، حرام ہے. اب جو ہے صرف عبادت کا سجدہ، اور زور سے بولو وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. آپ کسی ولی کے مزار پر بھی جھک نہیں سکتے، کسی بھی ولی کے مزار. نبی کے مزار پر اجازت نہیں ہے تو ولی کے مزار پر کیسے اجازت؟ آپ کسی بھی ولی کے مزار پہ جاؤ، نبی کے مزار پر جاؤ، وہاں قرآن خوانی کرو، بس دعا مانگو، اور اس سے کوئی آگے کی اجازت نہیں. تو دیکھو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا چمکایا. دین کسی حالت میں نہیں چھوڑا. بھائی سب مل کر زور سے بولو نا، اب دعا کرا لیتے. دین کسی حالت میں بھی چھوڑا نہیں. آج ہم نیت کر کے جائیں، ذرا زور سے اب دعا کرا لیتے، بات پوری ہو گئی. انشاءاللہ زور سے بولو کہ انشاءاللہ دین کسی حالت میں نہیں چھوڑے. مجھے میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا جتنا زور سے بولنا چاہے. انشاءاللہ زور سے کہو کہ اللہ کا دین کسی حال میں نہیں چھوڑے. اب بات ہوئی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم حافظ زکریا کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اس کی دادی کو، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانو ان لوگوں کو دنیا میں بھی نوازے، آخرت میں بھی نوازے. اور ہم سب یہ نیت کر کے جائیں کہ جیسے حاجی عبدالرشید خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کی تھی کہ یہ بچے حافظ اور عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے اور امت کے کام آئے. یہ ہمیشہ جملہ بولتے تھے، ہمیشہ بولتے تھے. مجھے کہتے تھے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اب دیکھنا یہ امت کے کام آئے. تو دیکھو امت کے کام آ رہے ہیں. آپ بھی نیت کرو کہ اپنی اولاد میں اور انشاءاللہ نواسوں اور پوتوں میں بھی اللہ علماء کرام جو امت کے کام کے بنے، اللہ ایسی علماء پیدا فرمائے. بس واقعی انشاءاللہ بولو نا زور سے. اور اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی اللہ آپ سب کو، ہم سب کو کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخری بات یہ ہے کہ دین پر قائم رہنے کے لیے ہمیشہ بار بار علماء کرام کو بلایا کرو۔ بہت علماء کرام ہیں، یہ راندیر میں ہیں، آگے بھی آپ کو کہا تھا، یہ دو گنگا جمنا بہہ رہی ہے، وہاں سے ان کو پکڑ لاؤ، مہینے میں ایک بار تو بیان ہونا ہی چاہیے۔ جیسے زمین سوکھ جاتی ہے، اس کو بارش کی ضرورت ہے، تو یہ دل کی زمین بھی جو ہے نا شیطان اور نفس کی وجہ سے مر جاتی ہے، ذرا زور سے بے شک بولو، اس کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کیسے مرے ہوئے بول رہے ہیں، بے شک بولو نا زور سے، ہاں، تو اس کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علماء کے بیانات سے ہوگا، علماء کی مجلسوں سے، اور دعوت و تبلیغ کے کام میں سارے مسلمان حصہ لیں، سارے مسلمان۔ اور وہ کس طرح کہ آدمی 3 دن کا مزہ چکھے، 27 دن کمائے، 3 دن اللہ کے راستے میں جائے، راتوں کو گھر کی روزانہ کی تعلیم۔ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، کسی سے کیا رونے، ہم لوگ تو قرآن حدیث میں نہاتے ہیں صبح سے شام تک، یہ علماء بھی نہاتے ہیں، ڈبکیاں مارتے اندر۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اس کے باوجود بھی راتوں کو تعلیم نہیں چھوٹتی۔ جمعرات کو میں جاتا ہوں، آج تو میں یہاں گیا تھا، یہ تو گھر والے مجھے والدہ حیات تھی تو والدہ کے مولوی صاحب آج آپ پڑھو۔ یہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی نا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں عرب اور عجم کے علماء کو حرم میں بیٹھ کر 20 سال تک عربی میں بخاری کا درس دیا۔ یہ شیخ زکریا رحمۃ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ہمارے اس میں قرآن و حدیث جو آپ ہم سے سنا ابھی آپ نے، یہی قرآن و حدیث سب مل کر زور سے بولو بھائی کون سی کتاب میں ہے، ذرا زور سے بولو نا، فضائل اعمال۔ اس کا 5 منٹ بھی گھر میں تعلیم ہونی چاہیے۔ دین آئے گی نا تو گھر میں دین زندہ ہوگا۔ اندر کی روح، آج ہمارا بدن تو زندہ ہے مگر روح مری ہوئی پڑی۔ ہم لوگ ڈالیوں پر پانی مالتے ہیں، ڈالیوں پر، پتوں پر، اس سے درخت زندہ نہیں رہے گا۔ جڑ میں پانی ڈالو، جڑ میں پانی ڈالو، اور جڑ میں پانی جائے گا تو درخت زندہ رہے گا، اور جڑ میں پانی اس وقت جائے گا جب ہمارے گھروں میں قرآن حدیث ہو۔ اور اب دیکھو قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، ابھی اس پر بیان نہیں کرنا، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے پوچھو، چند برسوں میں دنیا ختم ہونے والی، چند برس باقی، بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں۔ ابھی میں 12 بجے نا، گزشتہ کل 222 کے یا 23 ہوئے تھے، پورے دن میں زلزلے، پوری کائنات ایسے، زمین ایسے ہل رہی۔ ہم لوگوں نے گجرات میں کتنے جھٹکے کھائے تو بھی لوگوں کو اثر نہیں۔ اسی اولپاڑ میں کہہ کر گیا تھا، ابھی چند مہینوں پہلے ترکی میں زلزلہ ہوا، بھائی بے شک بولو زور سے، 1 لاکھ آدمی مر گئے نہیں مر گئے؟ ابھی واپس ہفتے پہلے ہوا 5.9 کا، 12-14 آدمی مر گئے اور 50 سے اوپر آدمی زخمی ہوئے، بے حساب نقصان ہے بلڈنگوں کو، پوری دھرتی ایسے کانپ رہی، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ جمعہ تو 8 دن ایک دن کی طرح ایسے پھٹافٹ جا رہا۔ ابھی رمضان کے بعد مدرسہ شروع ہوا، بقرعید بھی گئی، اور یہ ہماری ششمائی کی چھٹی آ گئی 5 اکتوبر کو، وہ بھی چلی جائے گی نا، رجب شعبان کی خبر آ جائے گی، واپس رمضان، دھڑا دھڑ، اس کے بعد دمادم قیامت بھی آ جائے۔ چند برس باقی، چند برس۔ علماء کی 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کے آ گئی، 20 کتابیں خالص دجال پر، عربی میں اور اردو میں۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ 24، 25، 26 کا سال انتہائی خطرناک ہے، اس میں نکلنے کا پورا چانس، اندازہ بتلا رہے، 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں، روز منجیر بجاتے ہیں مسلمان، سائنس کے روز منجیر بجاتے ہیں، اور جب سائنس کے حوالے ہم دیتے ہیں تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سورج کو ہم نے دیکھا برابر کہ پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا۔ یہ آپ کا ٹائمز آف انڈیا، نئی دلی کا سب سے اونچا اخبار، سب سے زیادہ تعداد میں انڈیا میں ٹائمز آف انڈیا چھپتا ہے، اس کے بعد انڈین ایکسپریس، اس کی رپورٹ ہے سائنس والوں کے حوالے سے کہ یہ جس رفتار سے پشچم کی دشا میں چل رہا ہے، اگر اسی رفتار سے روزانہ چلا تو 2037 میں 100% یعنی 100% سورج پشچم سے نکلنے کا چانس ہے۔ یہ لوگ اندازہ بتلا رہے ہیں۔ جیسے ابھی کالے بادل آئیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ بارش ہونے کا چانس ہے، بھائی زور سے بولو، کیا ہونے کا چانس ہے؟ پھر آگے برسانا نہیں برسانا، زور سے بولو، یہ کس کا کام ہے؟ مگر سب مل کر جواب دو، ان کو کالے بادل بتلائے کس نے؟ اللہ نے۔ ہوا کا دباؤ ہوا سمندر میں، اللہ نے بتلایا، ہوا کا دباؤ اللہ نے دیا سمندر میں۔ یہ سائنس والوں کا کام صرف دیکھ کر بتلانا ہے،
یہ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پشچم کی دشا میں سورج چل رہا ہے روز، اور 2037 میں 100% نکلنے کا پورا چانس۔ اب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ تو ابھی کی اولاد ہے سائنس والے، ہمارا ایمان تو بے شک بولو رب العالمین پر ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب سورج پشچم سے نکل جائے گا، سب مل کر زور سے بولو تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب آپ سائنس والوں کو گالیاں دو گے؟ 2037 کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث میں جو سورج پچھم سے نکل گیا تو دھما دھم دوسری نشانیاں پوری ہو جائے گی اور قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ جنت بہت آسان ہو جائے گی۔ بولو نا زور سے انشاءاللہ۔ یہ دنیا تو فانی ہے مگر لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین کمزور ہے ہمارا، بس ہمارا دکھ ایک ہی چیز کا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کمزور ہے۔ ایمان ہے مگر کمزور ہے۔ ذرا زور سے بولو ایمان ہے مگر اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یوں دیکھو جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں بے شک بولو زور سے دھوکہ کھا سکتی ہے مگر اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ یہاں ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کشمیر جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، ابھی کشمیر کی بات چھوڑا، آپ لوگ بھی گھومنے پھرنے جاتے ہوں گے، جماعتیں جاتی ہیں اللہ کے راستے میں۔ ابھی میں یہاں داہود جا رہا تھا تو ایک جماعت بمبئی کی کشمیر جا رہی تھی۔ کشمیر جاتا ہوں نہیں، ابھی یہ پوری سورت کی سرزمین، بھروچ کی آپ کہیں روڈ سے گزرو ٹرین سے تو آپ ابھی برسات کے موسم میں دیکھو گے تو یہ سب کشمیری معلوم ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے سرزمین، لگتا ہے جیسے دلہن بنی ہے سجی سجائی۔ تو میں اللہ سے کہتا ہوں، اللہ آپ نے ایک برسات کے پانی سے یہ مری ہوئی زمین کو جنت کشمیر جیسا خوبصورت بنا دیا ہے، تو اللہ آپ کی جنت کتنی خوبصورت ہے۔ بھائی بولو نے بے شک۔ یہ ایمان بولتا ہے، یہ ایمان اندر سے یقین مضبوط کرو کہ مرنے کے بعد جنت میں بولو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رہنا۔ جو زمین پر لا سکتا ہے زور سے بے شک بولو زور سے، وہ جنت میں بھی لا سکتا ہے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مول صاحب ایک مدرسے سے آئے ہیں، باہر جاؤ، یہ آسام میں بہت غریب علاقے سے آئے ہیں، تو آپ حضرات سے درخواست ہے، لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، 300 سو لڑکیاں ان کے مدرسے میں پڑھتی ہے، اور ماشاءاللہ سب زیادہ تر غریب بچیاں آسام میں۔ آسام بھی ہر سال جاتا ہوں، گجرات چھوڑ کے جاؤ آپ، بمبئی باقی علاقے اتنے غریب ہیں اللہ کی پناہ، تو آپ حضرات ان کو دل کھول کر ذرا مدد کرتے جاؤ، ڈھونڈ کے جانا کہ کہاں وہ مول صاحب بیٹھے، ایسا نہیں کہ آنکھ مچولیے کر کے نکل جاؤ۔ یہ مدرسے کوئی حکومت پیسہ نہیں دیتی ہے، یہ جو بچے حافظ قرآن بنتے عالم بنتے، ہم لوگوں نے کسی 5 روپے 10 روپے 100 روپے 500 روپے للہ مدرسے کو دیا، یہ غریب بچے کو زکوٰۃ دی کتابیں لانے کے لیے، آپ کے پیسے ان کے کپڑوں پر خرچ ہوتے ہیں، ان کی دواؤں پر خرچ ہوتے ہیں، انشاءاللہ بولو زور سے یہ کبھی اللہ بیکار نہیں جانے دے گا۔ آپ قبروں میں مزے کریں گے اور جنت میں مزے کریں گے۔ اب دوبارہ زندہ ہونے کا وقت قریب آ گیا، مدارس مضبوط ہوں گے تو ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام بھی مضبوط ہوگا۔ ہمارے بھائی عبد الوہاب آئے ہیں ابھی سورت سے، وہ بھی ادھر سے آئے آندھرا پردیش میں، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کام میں بہت تکلیف آ رہی تھی، اور تکلیف اس لیے آ رہی کہ مکاتب نہیں۔ میں کرناٹکا گیا تھا، اب وہ جس علاقے میں گئے اس علاقے میں میرا جانا نہیں ہوا آندھرا پردیش، میں دوسرے علاقوں میں گیا تھا، تب میں کہا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بھی دھیان دیں گے، ادھر بھی مکاتب اللہ نے چاہا تو کھولیں گے۔ مکاتب مضبوط ہوں گے نا، چھوٹے بچوں کے مدرسے، تو پھر وہاں کام تبلیغ کا، خانقاہوں کا، سب دین پر چل۔ گجرات میں دیکھو مکاتب گاؤں گاؤں عام ہے ماشاءاللہ، گاؤں گاؤں، تو وہاں سب آسانی الحمدللہ۔ ہم کو دیکھا دیکھی اہل بدعت نے بھی بہت مکتب کھول، تو ان کے بچے دین پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات یہ مدرسے والے مول صاحب کو مدد کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے حافظ زکریا کو اور مول یحییٰ کو اللہ تعالیٰ سب مل کر زور سے آمین کو اللہ عالم باعمل بنائے، اور بھی جو الپاڑ کے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو عالم باعمل بنا دے اور امت کے کام کا بنائے۔ ہماری نسلوں میں اللہ علماء، صلحاء، ڈاکٹر، انجینئر سب پیدا کرے، مگر اللہ دین والی اولاد نصیب فرمائے۔ اور میں ہمارے معاذ بھائی کو، ان کی فیملی کو، ان کی بچے کی دادی کو اور سب رشتہ داروں کو آپ کی طرف سے، میری طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مرحوم حاجی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعا کرتے ہیں
اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. یہ نیکیاں چھوڑ کر گئے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ. ہمیشہ انسان ثواب لوٹتا رہتا ہے، ایک سیکنڈ خالی نہیں ثواب لوٹنے سے. یہ اولاد تیار کر کے دادا ہی کی برکت. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو دادی ان کی حیات ہے اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت بہت زیادہ ہو گیا، یہ وقت زیادہ ہوا آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ کو سورہ یوسف سننی تھی تو میں نے قرآن کی فضیلت کے ساتھ یہ یوسف علیہ السلام نے کسی حال میں بھی اللہ کا دین نہیں چھوڑا، تو اس نسبت سے 2-4 باتیں کہہ دی. اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لے. دعا قاری صاحب دعا کرو. معاذ بھائی کچھ ہے؟ ہو گیا سب؟ اعلان ویلان ہے کچھ؟ اب بھائی آئس کریم کا اعلان ہے نا؟ اب بھائی آپ سب کے لیے ماشاءاللہ آئس کریم کی خوشخبری ہے، آپ کھا کر جائیں. اور دیکھو مسجد کے صحن میں گرنے نہ پائے، خراب نہ ہو. بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کھائیں، اور اللہم اتم من اطعمنا واسقی من سقانا آمین کہہ کر پڑھ کر جائیں. اللہ اس کا ثواب تمام امت کے مرحومین کو، اور خاص کر حاجی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لے. دعا کر لے. قرآن کے ختم کی دعا ہے، قبول ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار سیاہ کار، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قاصد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج تو مانگ، جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیرے لیے دعا مانگتا ہوں اللہ کا نبی. اللہ اس بندے نے یہی مانگا تھا کہ میں دنیا سے جاؤں تو ایمان پر موت مل جائے. یا اللہ ہم سب ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، دنیا سے جاتے وقت ایمان پر موت عطا فرما. اللہ اس مجمع کو جو لمبی دیر تک بیٹھا رہا اور چونک چاں تک نہیں کیا، اے اللہ ان کے اس بیٹھنے کو دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدل عطا فرما. یا علماء کرام جو قفلتا سے آئے ہیں، قراء کرام بھی لمبی دیر تک بیٹھے رہے، اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. ہمارے حافظ زکریا کو اللہ دنیا میں بھی نواز دے، آخرت میں بھی نواز دے. قرآن کے حروف حفظ کے ساتھ اللہ ان کو قرآن کے معنی بھی سمجھ کر اچھا عالم باعمل بنانے کی توفیق عطا فرما، عالم باعمل بننے کی توفیق عطا فرما. مولی یحییٰ بھی مکمل عالم دین بن جائیں اور امت کے کام آئے. اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما. اے اللہ یہ امت کو سنبھالنے والے بن جائیں. اے اللہ ایسے عالم ان کو بنا دے. ایسے اس گاؤں میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے سب کو امت کا کام کا بنا دے. اے اللہ جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. حافظ زکریا کے دادا حاجی عبدالرشید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ مکمل مغفرت فرما. اللہ فرشتہ صفت انسان تھے. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے. اے اللہ انہوں نے بچے کی تربیت کی دعوت و تبلیغ کے لائن سے اے اللہ بڑے فائدے ہیں. لوگ اب سمجھنے لگے دعوت کے کام میں جڑ کر کہ دنیاوی تعلیم میں وہ بات نہیں جو اللہ نے دین میں رکھا ہے. اے اللہ اب ڈاکٹر لوگ، انجینئر لوگ، پروفیسر لوگ، لیکچرر لوگ، ممبر آف پارلیمنٹ لوگ، ودھایک لوگ اپنی اولادوں کو عالم بنا رہے دین کے کاموں میں لگنے کے بعد. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آنے والی اولادوں کو دین پر قائم فرما. ہمارے مرنے کے بعد ان اولادوں کو اے اللہ ہمیشہ دین پر قائم رکھنا، ان کی نسل قیامت تک رہے، وہاں تک اے اللہ یہ دین پر باقی رہے. غیب سے ایسی مدد نازل فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو روزی روٹی میں خوب برکتیں عطا فرما. اے اللہ آج کی مجلس کا ثواب خاص طور سے حاجی عبدالرشید خان صاحب مرحوم کو اور عام طور سے پوری امت کو عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں سب کو اس مجلس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ میری والدہ کی بھی مغفرت فرما.
ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ اس بیوہ عورت نے مجھ پر محنت کی آپ کے فضل و کرم سے، تو آج میں اس امت کے دو بات کہنے کے لائق ہوا ہوں۔ اللہ اس بیوہ عورت کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی قبر کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اللہ ان سے تو راضی ہو جا، اس بیوہ عورت سے راضی ہو جا۔ ایسے جتنی بیوہ عورتیں یا ماں بہنیں قبروں میں سوئی ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ ابھی یہ الوا گاؤں کے پاس 5 مسلمان شہید ہو گئے، ایک حاجی امتیاز بھائی اور ان کی گھر کی 4 عورتیں اور ایک چھوٹا سا بچہ بچ گیا۔ اے اللہ ان 5 کی مغفرت فرما، انہیں جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جانے والے جنت میں پہنچ گئے، اب ان سب کی مکمل مغفرت فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مگر اے اللہ جن پر مصیبت آئی ان کے گھر والوں کو تو بہترین صبر عطا فرما، انہیں بہترین صبر عطا فرما۔ مولا قیامت بہت قریب آ گئی، جب دوبارہ زندہ کریں ایمان والوں میں شامل فرما، آپ کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، آپ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ایسے ہی ہمارے دیوا گاؤں میں انگلش کے استاد تھے، 9 اور 10 کا دھورن پڑھاتے تھے۔ اے اللہ وہ عرفان بھائی ایک اپنی غلطی سے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے، حالت اضطرار میں بدل کر۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں۔ ماسٹر عرفان صاحب کی اے اللہ پرسوں ان کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی اس غلطی کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے بیوی کو، دونوں بچیوں کو بہترین صبر عطا فرما۔ اے اللہ ان کو کیا تکلیف تھی کہ یہ قدم اٹھایا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، حالت تکلیف میں جو قدم اٹھایا آپ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دیں۔ پوری امت کے مرحومین جو قبروں میں ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ان کا حال کیا ہے، اللہ ان کی مکمل بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مکمل بخشش فرما، خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں بڑی تکلیفوں سے پالا ہے، اللہ ان ماں باپ کو بھلایا نہیں جا سکتا، ان کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بال بال بخشش فرما، پوری امت کی بخشش فرما۔ اللہ علماء صلماء جو مدارس کے ذمہ داران جنہوں نے مدارس قائم کیے، دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوا، مدارس کا کام حضرت مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی جیسے بزرگوں سے ہوا۔ اے اللہ خانقاہوں کا نظام حضرت مولانا تھانوی اور حاجی امداد اللہ سے ہوا رحمۃ اللہ۔ اے اللہ ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ گھر گھر علماء کرام پیدا فرما، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں تعلیم زندہ ہو اللہ اس کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر میں اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آخر میں پھر دعا مانگتے ہیں حافظ زکریہ کو، اے اللہ دین دنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔